بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم وقاتلیہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلنا منہم ائمة یہدون بامرنا لما صبروا وکانوا بآیاتنا یوقنون۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعظم اللہ اجورنا و اجورکم، اللہ ہم سب کے اجر کو عظیم کرے امام رضا علیہ السلام کی شہادت کی مصیبت پر۔ امام رضا علیہ السلام جنہیں اللہ نے امام بنایا تھا، جنہیں اللہ نے یقین کے درجے پر فائز کیا، جنہیں اللہ نے منصب امامت سے سرفراز کیا تھا، لہٰذا جب لوگوں سے ان کے فضائل، مناقب، علم و حکمت برداشت نہ ہوئے تو لوگوں نے خود مامون عباسی کہ جس مقصد کے لیے طلب کیا تھا اس مقصد پر پورا اتر گیا کہ امام کو مدینے سے خراسان کی طرف بلایا، اور جب امر اس کے اختیار میں نہ رہا اور جب اس نے دیکھا کہ اب امام نے میرے لیے کوئی راستہ نہیں چھوڑا، میں بنی عباس کے سامنے بھی شرمندہ ہو رہا ہوں، لوگوں کے نظر میں بھی میرا وقار کم ہو گیا، امام کی عظمت و حشمت و عزت و شرف میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، امام کا شرف اور عزت بڑھتی جا رہی ہے، لہٰذا آخری حربہ کی جو ہر دشمن اہل بیت کا تھا کہ آخر میں وہ اس چراغ کی لو کو ہی خاموش کرتے تھے۔ لہٰذا امام رضا علیہ السلام کو خود علم تھا، امام جب مدینے سے نکل رہے ہیں تو خود امام نے اپنے اہل و عیال کو جمع کیا ہے اور امام نے ان سے وصیتیں کی ہیں۔ خود امام ارشاد فرماتے ہیں کہ لما خرجت، کہ جب میں نکل رہا تھا مدینے سے، فجمعت اہلی عیالی، کہ جب میں مدینے سے نکل رہا تھا، مضمون روایت ہے کہ میں نے اپنے اہل و عیال کو جمع کیا، اور جمع کیا تو میں نے ان سے فرمایا کہ میں مدینے سے نکل رہا ہوں، اور میں نے ان کو حکم دیا کیا، وَأَمَرْتُهُمْ بِالْبُكَاءِ عَلَيَّ حَتَّى أَسْمَعَ، کہ میں نے ان کو یہ حکم دیا کہ وہ مجھ پر گریہ کرے، مجھ پر آنسو بہائے تاکہ میں سن سکوں۔ یعنی امام کو کتنی تڑپ ہے کہ مجھ پر رویا جائے۔ امام اپنی زندگی میں اپنی شہادت کی خبر سنا کے کہہ رہے ہیں کہ گریہ کرو بلند آواز سے کہ میں امام رضا سن سکوں کہ تم مجھ پر گریہ کر رہے ہو۔ اس کے بعد امام اپنے اہل و عیال کی طرف دیکھتے ہیں، امام کہتے ہیں کہ میں نے صحابی سے بیان کریں، فرق تو فیہم، میں نے ان میں کچھ درہم و دینار چھوڑے اپنے اہل و عیال کے لیے، اور میں نے فرمایا کہ اب میں واپس اپنے اہل و عیال کے پاس نہیں لوٹوں گا، اب میں واپس مدینہ نہیں آؤں گا۔ ناظرین، عجیب کرب ہے، اس لیے کہ مدینہ دلوں کے اندر ہے، قبر رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، قبر مادر حسنین ہے، لہٰذا کیا کرب ہے، کیسے رسول کا روضہ چھوٹ رہا ہے، کیسے جدہ کی لہد چھوٹ رہی ہے۔ روایات میں، تاریخ میں ملتا ہے کہ جو رخصتی کا منظر ابا عبداللہ الحسین کا تھا 28 رجب کو جب نکل رہے تھے، بعین وہی منظر دوبارہ دیکھنے کو مل رہا تھا کہ جان مدینہ مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہے۔ رسول کے روضے پہ آئے، روتے رہے، واپس آئے، جدہ کی لہد پر آئے امام رضا علیہ السلام، اور کہتے ہیں کہ مجھ پر گریہ کرو۔ میں کہوں گا امام رضا علیہ السلام سفر کے لیے نکل رہے ہیں، سفر میں تو لوگ رونے سے منع کرتے ہیں کہ اچھا نہیں مانا جاتا، بدشگونی ہے رونا، خیریت سے انسان جائے واپس آئے، عجب نہیں امام کہیں کہ یہ اس کے لیے کہ جسے اپنے واپس آنے کا یقین ہو،
لیکن مجھے یقین ہے کہ میں اب واپس مدینے نہیں آؤں گا، میری شہادت کی خبر آئے گی۔ لہٰذا امام نکل رہے ہیں، اور خود جب ولی عہد امام مقرر ہوئے تو دیبل خزائی نے جو قصیدہ کہا ہے اس میں سے جب اس بیت پر پہنچے، وقبر ببغداد، کہ ایک قبر ہے کہ جو بغداد میں ہے، کہ لنفس زکیۃ وقبر ببغداد لنفس زکیہ، کہ ایک نفس زکیہ ہے جس کی قبر بغداد میں ہے، کہ جس کو تضمنہ الرحمن فی الغرفات، کہ جس کو رحمان نے اپنے غرفہ حجرہ رحمت میں رکھا ہے، یعنی امام موسی کاظم علیہ السلام کی طرف اشارہ کرتا۔ ایک مرتبہ امام نے کہا کہ اے دیبل، کیا میں 2 بیت کا اضافہ نہ کروں کہ جس سے تمہارا یہ قصیدہ مکمل ہو جائے؟ وہ کہتے فرزند رسول بالکل آپ مجھے عطا کیجئے، عنایت کیجئے۔ اب امام ایک مرتبہ آواز دیتے ہیں کہ وقبر بطوس، کہ ایک قبر اور ہے کہ جو سرزمین طوس میں ہے۔ مولا فرماتے ہیں وقبر بطوس یا لہا من مصیبت توقد فی الاحشاء بالخرقات، کہ وقبر بطوس یا لہا من مصیبت توقد فی الاحشاء بالحرقات، ایک قبر طوس میں بھی ہے کہ کیا مصیبت ہے اس کی، کہ جو دلوں کے اندر ایک کرب ہے، ایک درد ہے، جس کی وجہ سے۔ ایک مرتبہ دیبل گھبرا کے کہتے فرزند رسول طوس میں کس کی قبر ہے؟ ایک مرتبہ امام فرماتے ہیں قبری ما تنقضی الایام واللیالی، چند دن اور ایام گزریں گے کہ یہاں تک کہ مجھے شہید کیا جائے گا، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ سرزمین تصیر و طوس مختلفہ شیعتی و زواری، کہ یہ سرزمین طوس، یہ مشہد مقدس میرے شیعوں، میرے چاہنے والوں، میرے زائرین سے مملو ہو جائے گا، بھر جائے گا۔ یعنی کیا مطلب؟ لوگ زیارت کے لیے آئیں گے۔ امام رضا علیہ السلام کو زہر دیا مامون عباسی نے، لہٰذا مامون عباسی نے جب زہر دیا، زہر کی کروٹ سے امام کروٹیں بدل رہے ہیں۔ بعض مورخین کہتے ہیں کہ تقریباً 50 مرتبہ امام کروٹ بدل رہے ہیں، یعنی زہر کا یہ اثر، امام کو پیاس لگتی ہے، امام تڑپ رہے ہیں۔ لیکن کیا غربت، غریب الغربا کہا گیا ہے۔ امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم غریب الوطن ہے، لیکن غریب الغربا کیوں؟ اس لیے کہ یکو تنہا ہے، کوئی چاہنے والا نہیں ہے، کوئی عزیز نہیں ہے، رشتہ دار نہیں ہے، کوئی اقربا میں سے نہیں ہے، حتیٰ کہ بیٹا بھی مدینے میں ہے۔ ایک مرتبہ باعجاز امامت امام جواد آئے ہیں، غسل و کفن دیا ہے اپنے بابا کو، اس کے بعد امام کا جنازہ مامون نے بہت شان و شوقت سے اٹھایا، چونکہ اپنے تہمت کو برطرف کرنا چاہ رہا تھا۔ لہٰذا میں کہوں گا امام رضا یقیناً غریب الوطنی ہے، لیکن آپ کا جنازہ بڑی شان و شوقت سے اٹھا، مگر ہمارا سلام ہو لا یوم کیومک یا ابا عبداللہ، کہ ایک آپ کے جد کا لاشا 3 دن تک بے گور و کفن جلتی زمین پہ پڑا تھا، آپ کا بیٹا نہیں تھا، مگر جنازے کو اٹھایا گیا۔ مگر ہائے سید سجاد، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں خاردار طوق، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔